اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو اصلی کامیابی ملی، اسی کو اصلی کامیابی ملی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ لیکن آج دیکھو ہم نے کبھی کسی مقام پہ اطاعت کی اللہ کی؟ ہم نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں؟ نہ ہم نے خوشی میں اطاعت کی، نہ ہم نے غم میں اطاعت کی، نہ ہم نے اٹھنے میں اطاعت کی، نہ بیٹھنے میں اطاعت کی، نہ کھانے میں اطاعت کی، نہ پینے میں اطاعت کی۔ اگر کیا تو ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے دور رہے اور غیروں کے طریقوں پہ اپنی شادیاں کی، غیروں کے طریقے پہ اپنی زندگیاں گزاری اور مرتے مرتے بھی غیروں کے طریقے پہ مرے، اور اس کے بعد ہمیں تلاش رہی کہ ہمیں جنت ملے گی۔ جنت اتنی سستا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے منصب کو سمجھو، آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا رب
رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین۔ گنواں جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنواں جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ ساری تعریف ہے اللہ کے لیے، درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک عظیم مجلس میں اس وقت تشریف فرما ہے، جو مجلس بڑی ہی قدر و منزلت کی حامل ہے، جو مجلس باعث ثواب ہے، جو مجلس ایک عظیم مجلس ہے جس کے متعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جب اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں، یعنی جب ان کا ایجاب قبول ہو جاتا ہے تو یہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس مجلس کا وہ جو مقام ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہم نے دنیائی مجلس کو سمجھ لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں دنیا جو ہے وفا کرنے والی ہے۔ اس دنیا نے نہ کسی کا وفا کیا ہے نہ کسی کا کرے گی۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال اس دنیا سے نکلنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے ہو۔ اس چیز پہ ہم سبھی مانتے ہیں کہ مرنا تو ہے۔ یہ تو الگ چیز ہے کہ اختلاف اس بات پہ ہے دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے، اس چیز پہ اختلاف ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مرنا تو ہے۔ اس کو سبھی مانتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو ایتھسٹ کیوں نہ مانے، چاہے وہ اپنے آپ کو ہندو کیوں نہ مانے، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی دھرم سے جوڑ لے، لیکن سبھی دھرم اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ مرنا تو ہے۔ اختلاف اس چیز پہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پہ، اس پہ اختلاف ہے، لیکن مرنا مسلمان اس چیز کو مان رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے اور ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ ایک ایک لمحے سے پوچھا جائے گا آپ نے ایک ایک لمحہ کدھر ضائع کیا؟ آپ نے اپنے بیٹی کی شادی پہ اسلام کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی پہ اسلام کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ کہ آپ کو بس تبھی یاد آیا اسلام جب نکاح پڑھانے تھے تبھی وہ آیات پڑھ لیے اور نکاح ہو گیا؟ اگر اتنا ہی فرق ہے تو پھر کیا رہا؟ پھر وہ مندر میں چکر لگا کے اپنا نکاح پورا کر رہے اور مسلمان نکاح پڑھا کے، باقی جو بھی ہے وہ تو ہم ایک دوسرے کے دیکھ ریکھ میں کر رہے، وہ بھی ایسا ہی کر رہے تو ہم بھی ویسا ہی کریں۔ اس کا جواب دینا ہے عند اللہ، ہمیں کھڑا ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ اگر یقین ہے اس پہ کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے پھر ہمیں ضرور جواب دینا ہے۔ بہرحال اس لیے ہمارا رب ہم سے بار بار یہی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یہ جو نکاح پڑھا رہے ہو، چاہے آپ دلہے کی طرف سے ہو دلہن کی طرف سے، آپ دونوں کے لیے یہ آیا بیان کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ ایمان لانے والو، چاہے آپ اس سائیڈ سے ہو اس سائیڈ سے ہو، دونوں سائیڈ کے مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو مجھ سے نہیں ڈرا اس کو پکڑ ہو گئی، ہاں ڈرنا تو پڑے گا، اور جو نہیں ڈرتا ہے اسے پھر ڈرا رہا ہے، پھر بار بار وہ ڈر رہا ہے، اور وہ ڈر ایسا ہے جو پھر فرعون کو بھی ہو گیا، جو پھر نمرود کو بھی ہو گیا، جو پھر ابو جہل کو بھی ہو گیا۔ اگر کوئی ڈرتا نہیں اسے پھر اللہ ڈراتا ہے، اس لیے خود ہی ڈرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جتنا اسے ڈرنے کا حق ہے،
وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مرنا نہیں، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مرنا نہیں، لیکن جب مرو گے تو مسلمان مرنا، آخری لمحات پہ مسلمان مرنا۔ آپ کو کہاں معلوم ہے کہ مجھے کب موت آئے گی؟ اگر آپ کو گانے سنتے سنتے موت آ گئی تو آخری لمحات کس حالت میں گئے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مرنا نہیں، لیکن جب مرو گے تو مسلمان مرنا۔ اللہ کے ہاں اس قابل جانا کہ آپ چہرہ دکھانے کے لائق رہو اللہ کے دربار۔ آپ کو کل موت سے ملاقات کرنی ہے، یہ سب کو کرنی ہے، آپ کو قبر دیکھنی ہے، آپ کو محشر دیکھنا ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے کہ ایسے ہی زندگی گزار دی؟ ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس، کائنات کے اندر رہنے والے تمام لوگوں مجھ سے ڈرو، میں نے آپ کو ایک ہی آدمی سے پیدا کیا ہے، وہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ، اس سے اس کی گھر والی حوا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میں نے ساری ذریات جو بنائی، کسی کو میں نے بنایا میر، کسی کو ڈار، کسی کو اندرابی، کسی کو سعید، کسی کو کوئی اور، کسی کو کوئی اور، الگ الگ ذات سے۔ یعنی آپ کے یہاں بھوپال میں ملک ہوں گے یا دوسری ذاتیں ہوگی۔ یہ ذاتیں کیوں بنائی اللہ نے؟ یہ اس لیے بنائی کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانو، پہچان ہو جائے، فار ریکوگنائز ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کو پہچان پاؤ، ورنہ پہچان نہیں پاتے۔ اگر میں نے ذات پات نہیں بنائے ہوتے کیسے پہچان لیتے؟ کشمیر میں آئے، کشمیر میں ایک نام کے ہزاروں آدمی ہیں، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا مجھے کہاں جانا ہے، لیکن جب آپ معلوم کرو گے یہ غلام نبی تو ہے، یہ کوئی اور ذات ہے، تو بھی آپ کو اس گھرانے کا پتہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ یہ اس لیے بنائے، لیکن آپ نے یہ سٹینڈرڈ بنایا رشتوں کے لیے، آپ نے یہ معیار بنایا رشتوں کے لیے۔ رشتوں کے لیے یہ معیار نہیں تھا ذات پات۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں سپیریئر ہوں اور کوئی انفیریئر ہے، میں ہائی کاسٹ کا ہوں اور یہ لو کاسٹ کا ہے، اس بنیاد پہ نہیں۔ اسلام نے اس لیے نہیں بنایا کاسٹزم کو، یہ اس لیے کہ آپ پہچان سکو میرے ہاں، میرے دربار میں مقام، مرتب، بلندی اس کو ہے جس کے یہاں تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب آپ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ میرے نزدیک اس کو مقام ہے، اس کو مرتبہ، اس کو بلندی ہے جس کے یہاں تقوی ہو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ لعلکم تتقون، شاید کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ جو یہ قربانی ہے، جو یہ ہم دنیا میں روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، اصل سب کا یہی چیز ہے کہ تقوی اختیار کرو، رب سے ڈرو، اس چیز کو مانو کہ مجھے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے۔ جب ایک بچے کو صبح گھر سے 100 روپیہ ملتا ہے نا کالج جانے کے لیے، اگر اس کے پاس تقوی ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ مجھے باپ سے حساب دینا ہے، تو 100 روپیہ ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ یہی مثال ہے، جس کو یہ ہوگا مجھے اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، وہ اپنی زندگی ضائع نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کی راستے پہ چلا کے کامیابی ڈھونڈے گا۔ وہ کامیابی ایسے نہیں ڈھونڈے گا جیسے ہم ڈھونڈ رہے، جس طرح ہم اپنی کامیابی تلاش کر رہے، یہ کامیابی تلاش کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کامیابی اسی چیز میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو اصلی کامیابی ملی، اسی کو اصلی کامیابی ملی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوگا۔ لیکن آج دیکھو، ہم نے کبھی کسی مقام پہ اطاعت کی اللہ کی؟ ہم نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے میں؟ نہ ہم نے خوشی میں اطاعت کی، نہ ہم نے غم میں اطاعت کی، نہ ہم نے اٹھنے میں اطاعت کی، نہ بیٹھنے میں اطاعت کی، نہ کھانے میں اطاعت کی، نہ پینے میں اطاعت کی۔ اگر کیا تو ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے دور رہے اور غیروں کے طریقوں پہ اپنی شادیاں کی، غیروں کے طریقے پہ اپنی زندگیاں گزاری، اور مرتے مرتے بھی غیروں کے طریقے پہ مرے، اور اس کے بعد ہمیں تلاش رہی کہ ہمیں جنت ملے گی۔ جنت اتنی سستا نہیں ہے۔
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنے منصب کو سمجھو، آپ مسلمان ہو اور مسلمان ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، مجھے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، صاف الفاظ میں، دبی الفاظ میں نہیں، صاف الفاظ میں سچ کہا کرو، کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں سچ بولا کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بچی کو اس علاقے سے لیا، آپ بھوپال میں ہو، آپ اس وقت کدھر رہتے ہو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ اصل میں بھوپال کے ہو، یہ اصل میں کشمیر کی لڑکی ہے، اتنی دور شادی۔ اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ڈرو اور صاف کلام کرو، سچا کلام کرو، یعنی آپ نے بولا یہ کہ آج کے بعد یہ ہماری بیٹی ہوئی، اب اس کو اپنی بیٹی کی طرح ماننا ہے، اس کو اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جیسے اپنی بیٹی گھر میں ہوتی ہیں، اس کو بھی بہت سارے غلطیاں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہت ساری غلطیاں گھر میں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کی بچی بن گئی، اس سے بھی غلطی ہوگی، یہ کوئی ملک نہیں آسمان سے آئی ہوئی ہے، یہ آسمان سے نہیں ہے، یہ بھی زمین سے، جس سے طرح آپ کی بیٹی سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ صاف اور سچا کلام کو، یہ آپ نے مانا اپنی بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ جب آپ یہ کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، آپ کے اعمال کو اللہ سدھارے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کرے گا، اور اطاعت جس نے کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ہمارے جو بھائی جانے، جو ہمارے لڑکے ہیں، عاطف خالد صاحب، ان سے بہت سے حقوق کی مانگ کر رہا ہے قرآن اور حدیث۔ حقوقوں میں یہ ہے کہ یہ آج کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا آپ کی ذمہ داری، اس کا کپڑا آپ کی ذمہ داری، یہ بیمار ہے آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اسے احسن طریقے سے کھلانا ہے، پلانا ہے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے اپنے سے زیادہ، اس کی بیماری کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ کبھی بیمار پڑ جائے تو اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کو خوش رکھنا ہے جس طرح اپنی بیویوں کو خوش رکھتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی گھر والیوں کو کام میں مدد دے رہے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام میں، چاہے وہ روٹی بنانا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود روٹی بناتے تھے، یہ نہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری ماؤں بہنوں کو سونپ دی گئی ہے، چاہے اس کو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس کو بنانا ہی بنانا ہے، چاہے وہ بیمار ہے اس کو بنانا ہی بنانا ہے، اس کو چاہے بچے کو کبھی بھوک لگتی ہے وہ بچے کے ساتھ لگتی ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ بولتا ہے کہ یہ اسی کی ذمہ داری ہے، نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے بھی ذمہ داری بنتے ہیں، کبھی آپ بھی اس کے لیے چائے کا ایک کپ بنا کے دے دو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ پھر دیکھو آپ کے گھر میں رونقیں آئے گی، آپ کے گھر میں بہاریں آئے گی، آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ یہ تب ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھو گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو گے، جب حقوق ضائع کرو گے پھر گھروں میں بہار نہیں آئے گی۔ اس کو خوش رکھنا، اس کے کام میں اس کو ہیلپ کرنا ہے، یعنی مدد کرنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، سنت مبارک ہے۔ اور اس لڑکی سے بھی کہا گیا، ہماری دلہن سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو یہ شوہر ہے اس کی اطاعت کرنا۔ کتنی اطاعت؟ ہر معاملے میں اطاعت۔ اگر یہ کہے کہ مائکے نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، خود ہی نہیں چلے جانا ہے مائکے، اسے پوچھے بغیر۔ لیکن مرد سے کہا گیا جب یہ کہے مجھے اپنے باپ کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، تو اسے چھوڑنا، اسے پکڑ کے رکھنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہے، ان کے پاس جانے دینا ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اگر گئی تو نافرمان لکھے گا اللہ۔ اتنا ہی نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہی آپ کا جنت ہے، یہی آپ کا جہنم ہے، یہی دوزخ ہے، یہی جنت ہے۔ کیسے؟ بیان فرمایا کہ جنت کیسے؟ اس کی اطاعت کر کے آپ جنت جاؤ گی، اس کی نافرمانی کر کے جہنم جاؤ گی۔ اگر آپ نے نافرمانی کی، جب بھی بلائے اپنی طرف، انکار نہیں کرنا۔ اگر آپ نے انکار کر دیا، جب تک آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے تب تک آپ کے لیے آسمان سے لعنت بھیجی جا رہی ہے،
تب تک آپ کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ اگر اس حالت میں انتقال ہوا، اگر اس حالت میں آپ مر گئی کہ آپ کا شوہر، آپ کا خاوند آپ سے ناراض ہے، آپ مر گئی، شوہر ناراض ہے، آپ کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی، جنت کی خوشبو آپ پہ حرام ہے۔ اگر آپ اس حالت میں مر گئی کہ آپ کا دلہا، آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، جتنی بھی چلے اپنے شوہر کو کیا راضی کرنا ہے، آپ کے شوہر کو راضی کرنا ہے، تبھی کامیابی ہے۔ اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی، سجدے کی اجازت کہیں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی درگاہ ہو، کوئی بھی ممبر ہو، کوئی بھی مینار ہو، سجدے کی اجازت کہیں پہ نہیں ہے، مانگنے کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں اس دلہن کو کہتا یا گھر والی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا حق بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دونوں کا اپنے حقوق سمجھنے ہیں، جب حقوق ادا ہو جائے گے دونوں کے، تبھی یہ جب یہ خرچات جو ہوتے ہیں نکاح میں 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تبھی سب کامیاب ہے جب یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گے۔ یہی ہے اس جو ہم نے بیان کیا، اس کا جو لب لباب ہے، اصل جو سینٹرل ایریا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو اور اپنی شادی اسلامی طریقے پہ کرو، تبھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا نکاح عاطف خالد رؤوف، پیرنٹیج خالد رؤوف، 53 برائٹ کالونی، عیدگاہ ہلز، بھوپال، ان سے ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اپنے بھائی عاطف خالد رؤوف، پیرنٹیج خالد رؤوف، ایڈریس 53 برائٹ کالونی، عیدگاہ ہلز، بھوپال، اللہ کے حکم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ حاویہ نبی، پیرنٹیج غلام نبی تو، ایڈریس ہومہامہ، نیو ایئرپورٹ روڈ، سری نگر۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، تالیہ کے بغیر الحمدللہ کیجئے، دعا کیجئے ان کے لیے، وہ کافی ہے، تالیہ نہیں، تالیہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ان کو سکون کی زندگی عطا کر، ان کو محبت کی زندگی عطا کر، معودت کی زندگی عطا کر۔ اے اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور ان کو خیر برکت عطا کر، ان کو بلائی عطا کر، ان کو خیر عطا کر۔ جو بھی کمزوریاں، جو بھی خامیاں اس رشتے میں، اس نکاح میں رہی، وہ اپنے دربار میں درگزر فرما، انہیں معاف فرما، اور یہ نکاح اپنے دربار قبول فرما۔ اے اللہ ان دونوں رشتوں کو، جو بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے، ان کو آپس میں محبت ڈال، ان کو آپس میں معاوضت ڈال۔ اے اللہ جو بھی ہمارے سائر سے سوا خطا ہوئے وہ معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔